بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہیں بھی کرتے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید آنے والی ہے۔ اس دن ہم قربانی کیا کرتے ہیں اور قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک کے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کو اللہ کے دوست کہا جاتا ہے، پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی جن میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کیا کرتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کر دیا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جانور کے ہر بال کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا۔ عید الاضحیٰ ذو الحج کے مبارک مہینے 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو عام مہینوں سے بہت زیادہ محبوب ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور عید الاضحیٰ بھی اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ جس طرح قربانی کی جاتی ہے اور یہ دن اللہ پاک کو عام دنوں کے مقابلے میں افضل اور پسند ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ اس لیے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گناہ گار کیے جائیں گے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص پیغام ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، عید الاضحیٰ ذو الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا تہوار یہ ہے کہ اس کو سنت ابراہیم یعنی عید قربان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر وہ بھی قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو۔ یعنی ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے بھی ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر کی حالت میں ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا شخص مسافر ہوا کرتا ہے، یعنی وہ شخص
جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں۔ اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کر لے یا پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کہ اس کے گھر کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمانوں پر واجب ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچے اور مجنون پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا بچوں اور مجنون پر واجب نہیں ہے۔ مجنون سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے دن بچوں اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کی غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہو۔ اگر یہ لوگ قربانی نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت اجر عطا کرے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا معاف ہو۔ ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنا سونا یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کا سامان، کپڑے اور روزانہ استعمال کرنے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو تو ایسے لوگوں پر قربانی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ قربانی صرف اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہگار شمار ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور محبوب ہے۔ عید الاضحیٰ کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔